اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی پارٹ سیکنڈ کے جو لیکچر فارماسیوٹکس 3 اور پیج نمبر یہ ہمارا 24 ہے 24۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ہیلتھ پالیسی اینڈ نیشنل ڈرگ پالیسی آف پاکستان۔ تو ہیلتھ پالیسی اور نیشنل ڈرگ پالیسی پاکستان کی کیا ہے؟ یہ ہمارا جو سن 2000 تک ان کا ایک انہوں نے مقصد بنایا تھا پاکستان نے کہ صحت جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے سن 2000 تک ہیں۔ تو یہ وہ پالیسی ہے بیٹا ہیلتھ پالیسی آف پاکستان۔ پاکستان از کمیٹڈ دا گول، پاکستان نے یہ تہیہ کیا تھا کہ وہ یہ مقصد حاصل کرے گا۔ گول یہاں پہ مقصد کے لیے بیٹا، کمیٹڈ مین تہیہ کرنا، آف ہیلتھ فار آل کہ صحت سب کے لیے، بائی دا ایئر 2000۔ اور یہ کب تک مکمل ہو جانا تھا؟ 2000 تک، سن 2000، 1999 2000، ٹھیک ہے۔ وچ واز انسپائرڈ بائی دا پرنسپل آف سوشل ایکویٹی، جو کہ بیٹا اس بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ معاشرے میں برابری پیدا ہو، سب لوگ چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں وہ صحت کی سہولیات برابر جو ہے وہ انجوائے کر سکیں اور سب کے سب صحت مند رہیں۔ ٹو اچیو دس، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے دا گورنمنٹ از ٹیکنگ آل پاسبل میجرس، تو گورنمنٹ تمام ممکنہ جو اقدامات ہے وہ کر رہی ہے ان دا فیلڈ آف ہیلتھ سروسز، صحت کے تمام شعبوں میں، ایٹ لارج بڑے پیمانے پہ، اینڈ ڈرگز ان پارٹیکولر، اور خاص طور پر ادویات میں، یعنی ادویات سے متعلق تمام اور جو صحت کی سہولیات ہیں بیٹا خاص طور پہ ان پہ، اور ادویات، یہ ڈرگز جہاں پہ ادویات کے میننگز میں بھی آتی ہیں اور منشیات کے میننگ میں بھی آتی ہیں۔ منشیات مین بیٹا ایسی ادویات جو نشاور ہوتی ہیں، تو خاص طور پر جو ہے گورنمنٹ تمام جو ضروری میجرز ہیں یعنی اقدامات وہ لے رہی ہے ہیلتھ کے شعبے میں اور ادویات کے شعبے میں۔ فارمولیشن آف دا نیشنل ڈرگ پالیسی، انہوں نے ایک قومی ڈرگ پالیسی بھی بنائی ہے۔ دس فارمز این انٹیگرل کمپوننٹ آف اٹس نیشنل ہیلتھ پالیسی، جو کہ اس کی جو نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے اس کا یہ اہم جز بن گئی ہے۔ پرپز آف وچ ٹو انشور، اس کا مقصد ہے کہ یہ یقین دہانی کروائی جائے ریگولر اویلیبلٹی آف ایسینشیل ڈرگس، کہ جو ضروری ادویات ہیں وہ بلا تعطیل ہر کسی کی پہنچ میں ہوں، ان کو ملتی رہیں، موجود ہوں، آف دا ایکسیپٹیبل افیکیسی، اور جن کی جو طاقت بھی قابل قبول ہو، سیف بھی ہوں، اینڈ کوالٹی، اور ان ادویات کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے، ایٹ افورڈیبل پرائس، اور ان کی پرائس جو ہے وہ بھی مناسب ہو، یعنی کم قیمت پہ اعلیٰ ادویات جو ہیں وہ ہر کسی کی پہنچ میں ہونی چاہیے۔ یہ اس پالیسی کا مقصد تھا بیٹا ہیلتھ پالیسی آف پاکستان کا۔ اسپیسیفک آبجیکٹیو آف دا نیشنل ڈرگ پالیسی، خاص جو مقاصد ہیں نیشنل ڈرگ پالیسی کے وہ کیا تھے بیٹا؟ یہ نیشنل، یہ لفظ یاد رکھ لیں بیٹا، نیشنل ہوتا قومی کسی ایک ملک کی، ایک ہوتا ملٹی نیشنل کئی ملکوں کی، ایک ہوتا انٹرنیشنل پوری دنیا کی۔ تو جو بات پوری دنیا میں ہوگی اس کو ہم انٹرنیشنل کہیں گے، جو کئی سارے ملکوں میں ہو لیکن ساری دنیا میں نہ ہو اس کو ملٹی نیشنل کہیں گے، اور جو صرف ملکی ہوگی تو وہ نیشنل پالیسی۔ تو یہ صرف ہمارے ملک کی ہے تو اس لیے نیشنل ڈرگ پالیسی ہے۔ ٹو ڈیولپ اینڈ پروموٹ دا کنسیپٹ آف ایسینشیل ڈرگس، جو ضروری ادویات ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ان کا جو ہے اس میں بہتری لانا۔ ڈیولپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتری لانا۔ اینڈ ٹو انشور، اور یہ یقین دہانی کروانا کہ ریگولر اور ان انٹرپٹڈ کہ لگاتار ان کی سپلائی ہو اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو، ان انٹرپٹڈ مین بغیر کسی رکاوٹ کے، اینڈ ایڈیکیٹ اویلیبلٹی، اور کافی مقدار میں ہو ایسی ادویات، آف سچ ڈرگز، ایسی ادویات آف ایکسیپٹیبل کوالٹی، ایک ان کی کوالٹی بھی جو ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے، اینڈ دا ریزنیبل پرائسز، اور ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی ہر کسی کی پہنچ میں ہوں، ریزنیبل ہوں، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ مہنگی ہوں۔ جیسا ایک معمولی سی میں مثال دیتا ہوں بیٹا، اینٹی بایوٹک سب کی ضروریات ہیں اور سرکاری ہاسپٹلز میں بھی یہ ادویات ہر کسی کی پہنچ میں ہوں، لگاتار ہوں، بغیر کسی رکاوٹ کے ہوں، اور ان کی کاسٹ بھی جو ہے وہ ایک مناسب ہو تاکہ گورنمنٹ پہ بوجھ بھی نہ پڑے، اور جو دوسرے میڈیکل سٹور وغیرہ ہیں ان پہ بھی ایسی ادویات کی فراہمی جو ہے وہ موجود رہے، یہ نہ ہو کہ ہر کوئی شخص اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا رہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری نیشنل ڈرگ پالیسی میں شامل تھی۔ ٹو انکلکیٹ ان آل ریلیٹڈ سیکٹرز،
انکلکیٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ताकीद करना। ताकीद कर दी गई है ऑल रिलेटेड सेक्टर्स, जो तमाम मुतलका सेक्टर्स हैं, एंड पर्सनल कहते हैं उस शख्स को जो मुतलका शख्स हो, ऑफिसर हो, और ऑफिसरों को भी ताकीद कर दी गई है और मुतलका सेक्टर्स को भी। द कंसेप्ट ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स विद व्यू ऑफ सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ, कि अद्वियात का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना है। रैशनल यूज़ कहते हैं बड़ी समझदारी के साथ, अकल के साथ इस्तेमाल करना अद्वियात का। पब्लिक की जो सेहत है उसकी भी हिफाजत करनी है। फ्राम ओवर यूज़, के अद्वियात ज़्यादा यूज़ ना हो या मिस यूज़ ना हो अद्वियात, आर इनअप्रोप्रिएट, या कोई गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो ऑफ ड्रग्स अद्वियात का। यानी सेहत का ख्याल रखते हुए आवाम का बड़ी समझदारी के साथ अद्वियात को इस्तेमाल करना है। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं बेटा जिनका कोई शख्स आदी हो जाता है, तो ऐसी अद्वियात जो है वो उनका मिस यूज़ होने लगता है। ज़्यादातर होती है नारकोटिक्स। तो ये भी सबको रिलेटेड सेक्टर्स को और जो ऑफिसर्स हैं उनको ये हिदायत कर दी गई, ताकीद कर दी गई है कि वो अद्वियात का सेफ़ इस्तेमाल करेंगे या करवाएंगे ताकि पब्लिक की सेहत जो है वो बेहतर रह सके। टू इनकरेज द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, और ये हौसला अफजाई करेंगे और ये यकीन दहानी करेंगे कि अद्वियात जो हैं वो अवेलेबल हों पूरे पाकिस्तान में, एंड एक्सेसिबल और लोगों की पहुंच में हों। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के तमाम हिस्सों में, विद एम्फेसिस ऑफ दोज। इम्फेसिस का मतलब भी क्या है? ज़ोर देना और ताकीद करना, और इस पर ज़ोर दिया गया और ताकीद की गई है। विच आर इंक्लूडेड इन द नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि ज़रूरी अद्वियात की जो लिस्ट है मुल्की उसमें शामिल हैं। तो इसकी हौसला अफजाई करनी और यकीन दहानी करनी है कि तमाम मौजूदा जो ड्रग्स हैं इस लिस्ट के अंदर वो पूरे पाकिस्तान में, मुल्क के हर यानी कि कंट्री के हर हिस्से में, चाहे कोई छोटा शहर हो, कस्बा हो, देहात हो, तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। टू अटेन सेल्फ सफिशेंसी इन फार्मूलेशन, ख़ुद मुख्तियारी हासिल करने के लिए। सेल्फ सफिशेंसी का मतलब क्या है? ख़ुद मुख्तियारी, कि हम इतने इस काबिल हो जाएं कि हम काफ़ी मिकदार में ख़ुद दवाइयाँ जो हैं वो बना सकें। तो ये अटेन करने के लिए सेल्फ सफिशेंसी इन फार्मूलेशन, अद्वियात की तैयारी में, और फिनिश ड्रग्स, जो मुकम्मल अद्वियात तैयार हो जाती हैं उनमें। एंड टू इनकरेज, और हौसला अफजाई की, द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल कहते हैं बेटा ऐसी अशिया जिनसे मिलकर दूसरी अशिया बनाई जाएँ, वो रॉ मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हमने सालन तैयार करना हो तो उसके लिए सब्ज़ी, नमक, मिर्चें, घी, ये सारा रॉ मटेरियल होगा। इस तरीके से अद्वियात अगर बनानी हो तो अद्वियात साजी के लिए जो चीज़ें होंगी, खाम माल जिनसे अद्वियात तैयार की जाएंगी, वो क्या कहलाती हैं? रॉ मटेरियल। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जो रॉ मटेरियल और जो इससे फिनिश प्रोडक्ट बनती हैं उनमें हम खुद मुख्तियार हो जाएं। बाय द वे ऑफ बेसिक मैन्युफैक्चरर्स टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो ये जो इस तरीके से हम बेसिक जो मैन्युफैक्चरर हैं, दवाई तैयार करने वाले, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ख़ुद तैयार करें। तो उनको भी हिदायत कर दी गई, ताकीद कर दी गई है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं और जो इसके रॉ मटेरियल हैं वो भी हमारे ख़ुद के होने चाहिए। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्राम हैज़र्ड्स ऑफ द सब स्टैंडर्ड, हमने प्रोटेक्ट करना है पब्लिक को जो नुकसानात हैं सब स्टैंडर्ड अद्वियात के। सब स्टैंडर्ड अद्वियात कहते हैं जो निकम्मी हों, निकम्मी अद्वियात, जाली अद्वियात, ठीक है। काउंटरफिट एंड अनसेफ ड्रग्स, काउंटरफिट, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ जो ड्रग्स हैं उनके नुकसानात से आवाम को हमने बचाना है। ये भी नेशनल ड्रग जो पॉलिसी है उसका हिस्सा है बेटा, ठीक है। टू डिवेल्प एडिकेटली ट्रेंड मैन पावर इन द ऑल फील्ड्स रिलेटेड ऑफ ड्रग्स मैनेजमेंट, हमने डेवलप करनी है बेटा मैन पावर, लोगों को हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा अमले को ट्रेंड करना है उसको क्या कहते हैं? मेन पावर। तो तमाम जो फील्ड हैं जो अद्वियात की मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं तो उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैन पावर बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करना है जो अद्वियात साजी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते होंगे। जहाँ इंजेक्शन बनता है वो इंजेक्टेबल सेक्शन कहलाता है, उसमें भी माहिर लोग होने चाहिए। जहाँ टैबलेट बनती है टैबलेट सेक्शन कहलाएगा, वहाँ भी माहिर लोग होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैन पावर। उर्दू में कहेंगे अफरादी क़ुव्वत। अफरादी क़ुव्वत हमने हर शोबे में जो अद्वियात से रिलेटेड है वो हमने बढ़ानी है। फिर कहता है बेटा टू डेवलप आ रिसर्च बेस
ہم نے ریسرچ کی جو بنیاد بنانی ہے، جہاں پہ تحقیقات ہوتی ہیں، پارٹیکولرلی خاص طور پر فار آپریشنل اینڈ اپلائیڈ ریسرچ، جو آپریشنل اور اپلائیڈ ریسرچ ہے اس میں ود ان ویو آف اچیونگ دا ابو مینشنڈ آبجیکٹیوز، تو جو اوپر ہم نے سارے مقاصد بیان کیے، آبجیکٹیو مقاصد ہوتے ہیں بیٹا، گولز بھی مقاصد ہوتے ہیں، ایمز بھی مقاصد ہوتے ہیں، جو اوپر ہم نے سارے مقاصد بیان کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ریسرچ بیس بنانی ہے کہ تحقیقات کرنی ہے کہ کہاں پہ ہمیں مسائل آ رہے ہیں، کہاں پہ جو ہے وہ ہماری بہتری ہو رہی ہے، تو جہاں پہ بہتری ہو رہی ہوگی اس کو اچیو کر لیں گے، اور جہاں پہ مسائل آ رہے ہوں گے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ریسرچ سے ہوتی ہیں۔ پھر آ جائے گی ٹو ڈیولپ دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان پاکستان، تو ہم نے فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری کے کارخانے ہیں وہ پاکستان میں ڈیولپ کرنے ہیں ود دا ویو ٹو میٹنگ دا ریکوائرمنٹ آف ڈرگز ود ان دا کنٹری، تاکہ ہم جو ملک کے اندر ادویات جو ہمیں ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں۔ میٹنگ کا مطلب پورا کرنا، تو جو ضروریات ہم ان کو پورا کر سکیں، اینڈ ود دا ویو آف پروموٹنگ دیئر ایکسپورٹس ٹو دا ادر کنٹریز، اور ہم دوسرے ملکوں کو وہ ادویات اگر وافر ہوں تو ایکسپورٹ بھی کر سکیں، یعنی ان کو بیچ بھی سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا بیٹا نیشنل ڈرگ پالیسی۔ اگر کوئی پوچھ لیتا ہے واٹ از دا نیشنل ڈرگ پالیسی، یہ پوائنٹ آپ نے لکھ دینے ہیں، اپنے پاس سے بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں، اگر کسی بچے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ لکھ دے تو اس کے اندر جو ہے وہ کنسیپٹ اپنا لے لیں اور وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر لب لباب سارا کا سارا یہ ہے کہ جو نیشنل ڈرگ پالیسی میں ادویات ہیں اس میں ہم خود مختار ہوں، ان کے را مٹیریل بھی ہم خود بنائیں، وہ ادویات بھی خود تیار کریں، ہماری خود کی انڈسٹری ہو اور اس کے اندر ہم ریسرچ بھی خود کریں۔ تو تمام چیزیں جو سا ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے، اور یہ تمام ادویات ہر کسی کو ملک کے ہر علاقے میں مناسب قیمت پہ موجود بھی ہوں، اور ان ادویات کا غلط یوز بھی نہ ہو۔ تو یہ سارا ڈرگ پالیسی تھا بیٹا، سادہ سادہ الفاظ میں انہوں نے اپنے انگلش میں لکھا، میں نے پھر آپ کو اپنے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے بیٹا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں جو کہ ہوگا فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن، کہ ادویات کا جو فارمیسی کا لے آؤٹ اور ڈیزائن کیسے بنانا آپ نے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔